नुसरत मोमिना की आप बीती सुनकर गुमसुम सी होकर रह गई थी। वो सोच रही थी, कितनी अजीम लड़की है जिसने कभी किसी को अपने जिस्म से मस नहीं होने दिया, सिगरेट शराब के नजदीक नहीं गई। फिर उसका ध्यान औरंगजेब की जानिब हुआ। कैसा बदनसीब और बेवफा। 4 साल तक इससे मदद लेता रहा, गलत फहमी में मुब्तला रखा, इसकी सोचों और जज्बात से खेलता रहा। फिर अचानक अपना मकसद पूरा होने पे इससे यूं अलहदा हो गया जैसे कभी मिला ही न था। पाकिस्तान में भी इसने ऐसा ही अजनबियों सा सलूक रवा रखा। शादी कर ली, ठीक है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। इंसान को इतना खुदगर्ज और कमीना भी नहीं होना चाहिए। मोमना ने इसे चुपचाप देखते हुए पूछ लिया, किस सोच में हो? सोचना क्या है, बस इंसानों की इकसाम पे गौर कर रही थी। कुछ पल्ले पड़ा या महज गौर ही करती रही हो? माय डियर, ये जिंदगी और ये दो पाया जानवर यानी हजरत इंसान दोनों एक चेस्तान की तरह हैं। इन दोनों के मफहूम कभी कहीं और किसी के लिए भी हमेशा एक से नहीं रहे। हंसती मुस्कुराती खुशो खुशहाल जिंदगी कभी कैसी खूबसूरत दिखाई देती है और कभी ये सुहाने रूह होकर जहन्नुम की आग बन जाती है। इसी तरह बज़ाहिर खूबसूरत और बाअखलाक तालीम याफ्ता इंसान दुनिया में खुदाए पाक का तोहफा महसूस होता है, और यही कभी ऐसा पैंतरा बदलता है कि इंसान के नाम से नफरत सी हो जाती है। अच्छे में बुरा और बुरे में अच्छा, यही रिसाइकलिंग ही फितरत जिंदगी और फितरत इंसान है। कभी किसी को अच्छा देखकर फौरी ईमान ना ले आओ, और ना कभी किसी को बुरी हालत में पाकर इसके खिलाफ फतवा सादिर कर दो। जिंदगी और इंसान हर करवट और हर सांस के साथ बदलते रहते हैं। कौन जाने किस बुरे का अंत अच्छा है और किस अच्छे का आखिर जिल्लत और रुसवाई से ममलू है। मोमना जैसे गुफ्तगू को समेटते हुए बोली, बहुत होली बातें, अब इजाजत दो और भाई को बुलवा कर कहो कि वो मेरे लिए किसी अच्छे से होटल में रिहाइश और किसी ग्रुप के साथ आउटिंग का बंदोबस्त करे। नुसरत बड़े बुझे हुए से लहजे में बोली, मौसम को देख लो, यहाँ की ठंड फॉरेनर्स के लिए बड़ी मुसीबत होती है, सीधी हड्डियों को चाटती है। और ये तुमने भाई को बुलाने की भी अजब कही। सब कुछ सुनने और जानने के बावजूद भी तुम इसी पे भरोसा करना चाहती हो। 4 बजे अब्बा आएंगे, वही तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे। उनकी गैर मौजूदगी और इजाजत के बगैर अगर जाना चाहती हो तो जाओ। मोमना को पहले ही खड़क गई थी कि यहाँ से निकलना अगर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। ऐसे में चाय की नवीद सुनाई दी तो इसके मुंह से थैंक्स गॉड खुद ब खुद अदा हो गया। नुसरत के वालिद साहब ने मोमना को एक रोज मजीद अपना मेहमान रखा। दीनों दुनिया पे सैर हासिल गुफ्तगू की, कुछ किताबों के तोहफे और ढेर सारी दुआएं भी दी। मोमिना ने नुसरत और अजरा से खास तौर पे इस्तदा की थी कि वो वालिद साहब को गुलनवाज की घर पे आमद और इसके रवैये के मुतालिक कुछ भी ना बताएं। 2 रोज के बाद उसे इस घर के बाहर कदम धरना नसीब हुआ और वो शहर से कदरे हट कर एक नीम सरकारी हट में मुंतकिल हो गई। इसका इंतजाम नुसरत के वालिद साहब ने किया था। यहाँ करीब करीब बने हुए दीगर हटों में चंद मुल्की और गैर मुल्की सयाह पहले से ही मुकीम थे। बिजली, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट और दीगर जरूरियात जिंदगी की ढिलमिल सी सहूलतें भी मैसर थीं। यहाँ इसे ये आसानी हो गई कि वो दूसरे गैर मुल्कियों के ग्रुप में शामिल होकर सयाहत के लिए जा सकती थी। अगले 4-5 रोज वो चीदा चीदा जगहों पे हो आई थी। बस यही एक कबाहत भी थी कि इसका खाना, पहनावा और दीगर मशागिल अपने साथियों से लगा नहीं खाते थे। वो इसके सर से पांव तक के हिजाब, नमाजो दुरूद को हैरत भरी नजरों से देखते थे। शराब, खिंजीर और सिगरेट तो दूर की चीजें थी, वो तो टिन पैक कोई मछली, पनीर और सूप तक इस्तेमाल न करती जो यूरोप से मंगवाया गया हो। मुसहफ पाक और मुसल्ला हरदम उसके साथ रहता। मस्ताने नफ्सो हवस का दुम कटा बाग और बीतल बकरी। एक सज्जल से दोपहर वो अपने कॉटेज के बरामदे में पाई कुर्सी पे पड़ी झकोले ले रही थी। हल्की हल्की धूप में बड़ी मीठी सी तमाजत जो सर्दी और गर्मी का एक अनोखा सा इम्तजाज पेश कर रही थी। अपने मम्मी डैडी और बहन के खतूत जो पिछले दिनों से इस्लामाबाद से मसूल हुए थे, इसके सामने बैद की तपाई पे खुले धरे थे। अभी अभी वो इनका तफसील से मुतालिया करके हटी ही थी कि वज़ाक़ता से नहायत शरीफ दिखाई देने वाला एक उधेड़ उम्र का आदमी इसके पास अस्सलाम वालेकुम कहता हुआ आ खड़ा हुआ। वो देसी किस्म की अंग्रेजी में मुखातिब हुआ,
میڈم کل علی صبح 18-20 افراد پر مشتمل ایک گروپ پہاڑوں کی سیاحت کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اس گروپ میں اکثریت خواتین کی ہے، کچھ نوعمر بچے بھی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ ماشاءاللہ مسلمان اور باپردہ ہیں۔ آپ خوش ہوں گی کہ گروپ میں اکثریت باپردہ خواتین کی ہے۔ یہ لوگ کراچی سے آئے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں۔ مومنہ کی تو مراد بھر آئی تھی۔ وہ ایسی ہی کوئی سنگت چاہتی تھی جس میں اسے کسی طور بھی اجنبیت کا احساس نہ ہو، پڑھے لکھے، روشن خیال اور روشن ضمیر، تاکہ وہ ان سے کھل ڈھل کر ہر طرح کی بات چیت کر سکے۔ مومنہ نے اس گائیڈ قسم کے شخص سے لوکیشن، قیام و طعام کے علاوہ دیگر امور کے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی۔ اس کا لائسنس چیک کرتے ہوئے اگلی صبح تیار رہنے کا عندیہ دے دیا۔ گل نواز تو جیسے مجنوں ہو چکا تھا۔ مومنہ کوئی ایسی حسین و جمیل بھی نہیں تھی کہ اس جیسی کہیں اور دکھائی نہ دی ہو، پر دل آنے کے ڈھنگ نرالے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کی چھب، کوئی ادا، حرکت دل کو ایسی بھا جاتی ہے کہ اچھا بھلا آدمی گھن چکر بن کر رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے گل نواز بھی کسی غیر ملکی لڑکی سے کوئی تعلق دکھا کر اپنے ہم مشربوں یا تعلق داروں میں اپنی بیجا بیجا بنانا چاہتا ہو۔ اسے اسی دن معلوم ہو گیا تھا کہ مومنہ کسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا چاہتی ہے اور وہ اس علاقے کی سیاحت کے لیے جرمنی سے آئی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے والدہ اور عذرا سے کافی معلومات حاصل کر لی تھی۔ اسے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اس نے شادی والی بات پہ قطعی کوئی برا نہیں منایا تھا، بلکہ یہ تک کہا کہ گل نواز نے اپنے دل کی بات کو زبان تک لا کر بڑی اخلاقی جرت کا ثبوت دیا ہے۔ اس بات نے اس پہ الٹا اثر کیا، بلکہ غیر ملکی میموں گوریوں کے بارے میں جو اس کا خبر تھا اسے مزید بھڑکا دیا۔ مومنہ عام سی غیر ملکی ہوتی تو کوئی بات نہ ہوتی۔ ایسی عورتیں اور مرد آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کا کاروبار خاص طور پہ ان غیر ملکیوں کی آمد و رفت سے وابستہ ہے۔ ڈالر، پاؤنڈ، سگریٹ، شراب، کپڑے، کیمرے وغیرہ ان کے لیے بڑی کشش کا باعث ہیں۔ ادھر پہنچنے والوں میں زیادہ تر منشیات کے شوقین ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے انہیں یہاں کے اکثر گائیڈ اور مددگار قسم کے لوگ شوقین بنا دیتے ہیں۔ گھوڑے، خیمے، کوہنوردی کے آلات، گرم کپڑے، برتن، دوربینیں، کیمرے وغیرہ کرائے پہ اٹھانے والے ٹھیکیدار، گائیڈ، مزدور، مددگار، ان پڑھ اور نیم پڑھے لکھے نوجوان اسی سیر و سیاحت کے پیشے سے اپنا اپنا رزق کشید کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کے برعکس یہاں جرائم نہ ہونے برابر ہیں، مگر معاشرے کا تناسب مکمل نہیں ہوتا جب تک اچھوں کے مقابل کچھ برے نہ ہوں۔ ان پیشہ ور لوگوں میں بھی چند گندے دانے موجود تھے جو اس سیر و سیاحت کے پیشے کی آڑ میں منشیات، کرنسی، سمگلنگ، بردہ فروشی اور اخلاقی برائیوں میں ملوث تھے۔ یہ ایک علاقائی مافیا تھا جس کی پشت پناہی مقامی صاحب حیثیت کرپٹ سیاسی لوگ اور کچھ سرکاری اہلکار کرتے تھے۔ ان کے خفیہ ڈیرے تھے جہاں شراب نوشی، مجرے، قمار بازی، منشیات کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ان عیش کوش بگڑے لوگوں کی سب سے اعلیٰ عیاشی غیر ملکی ہپی عورتوں کو چرس گانجے کی زد پہ لا کر انہیں بے آبرو کرنا تھا۔ اس طرح ان کے ہاتھوں نشے اور جنسی بے راہ روی میں پھنسی ہوئی عورتیں پھر کہیں بھی جانے کے قابل نہ رہتی۔ یہ لوگ یہ حرکتیں مل جل کر کرتے تھے، لیکن ان کا ایک اصول بھی تھا، وہ یہ کہ وہ خراب کو ہی مزید خراب کرتے، اچھے اور ایک نمبر لوگوں کے لیے وہ ایک نمبر ہی رہتے تھے۔ اس مافیا کا سرغنہ وہاں کے ایک نامور خاندان کا چشم و چراغ تھا جس سے آپ فی الحال شاہ جی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف سماجی طور پہ ایک مخلص اور فعال انسان تھا، بلکہ سیاسی اور کاروباری افق پہ بھی ایک کامیاب شخص تھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہاں کے مقامی باشندوں میں اس کی شرافت، اخلاق اور دینداری کی دھاک بندی ہوئی تھی۔ اس نے کمال ہوشیاری اور حکمت سے اپنی منفی مصروفیات پہ پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی احتیاط اور مکاری کا یہ عالم تھا کہ مافیا کے چند سینئر لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے چنگل میں پھنسنے والا کوئی بھی عورت سب سے پہلے اس شخص کے تصور میں آتی ہے۔ اس کا ڈیرا بہت ہی الگ تھلگ پہاڑ کے اندر ایک قدرتی غار میں تھا جس کے باہر ایک برائے نام سا ہوٹل بنا ہوا تھا۔ دراصل پہاڑ کی جانب بڑھنے والوں کے لیے یہ جگہ پہلے زمینی پڑاؤ کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان لوگوں کی یہ کمین گاہ ہر طرح کی سہولتوں سے آراستہ تھی۔ شاہ صاحب کے خاص خاص گماشتے ہی اس راستے سے واقف تھے جو اس کے عیش کدے کی جانب کھلتا تھا۔
چونکہ یہ بااختیار شخص سیاحت کے کاروبار میں بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے ہر روز آنے جانے والوں کی تعداد، جنس اور قومیت کی تفصیل اس تک پہنچ جاتی تھی۔ مومنا کے شکردر میں قدم رکھنے کے 1 گھنٹہ بعد اس کی رپورٹ اس تک پہنچ چکی تھی، اور یہ بھی کہ کہیں مناسب قیام کی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے گلنواز کے والد صاحب اسے اپنے گھر مہمان کی حیثیت سے لے گئے تھے۔ 2 روز بعد وہ جب ایس این ایچ کے ہٹ میں پہنچی تو بھی اسے اطلاع پہنچ گئی۔ اسے تو اپنے ذرائع سے یہاں تک معلوم ہو چکا تھا کہ گلنواز اس غیر ملکی مسلمان لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا ہے اور شادی کرنے پہ کمر بستہ ہے۔ یہ چند ایک غیر معمولی اطلاعات تھیں جن کی وجہ سے اس کے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اس یگانہ شخصیت میم کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا جسے گلنواز سا آئی چلی کرنے والا پاپی اپنی دلہن بنانے پہ تلا ہوا تھا۔ اسے گلنواز کی جرت پہ حیرت بھی تھی اور خفگی بھی، کیونکہ یہاں تو مل بانٹ کر کھانے والا اصول تھا، شادیوں وادیوں کا کوئی چکر نہیں تھا۔ اس نے طے کیا پہلے وہ اس میم کو دیکھے گا اور پھر وہ گلنواز سے بھی نمٹ لے گا۔ اس مقصد کے تحت وہ صبح جوگنگ فیلڈ میں پہنچ گیا تھا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کھینچنے کے بعد وہ اس کے ہٹ کی پچھلی جانب ہو لیا۔ وہ بیک سائڈ چھجے کے نیچے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جبکہ وہ تلاوت کر رہی تھی۔ وہ کچھ یوں اپنے آپ میں مگن تھی کہ اسے یہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ صبحگاہی نور کا اجالا اس کا چہرہ ایک گلاب کے مانند دمک رہا تھا۔ وہ اسے محسوس کرتا ہی رہ گیا۔ ایسا ملکوتی حسن، منموہنا، دلاویز سراپا، اس سے پیشتر کہاں کسی نے بھلا دیکھا یا سنا ہوگا۔ گلنواز کا اس پہ فریفتہ ہونا اور شادی کا سوچنا اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں ببول کے کانٹے کی مانند اتر سی گئی تھی۔ گلنواز کی تلاش ہوئی تو وہ اپنے گھر پہ اپنی ماں کو مومنہ کے سلسلے میں اپنا ہمنوا بنا رہا تھا۔ شاہ جی کا پیغام ملتے ہی ان کے ڈیرے پہنچ گیا۔ شاہ جی نے بلا تمہید و تکلف سیدھی مومنہ کی بات شروع کر دی اور اپنا یہ فیصلہ بھی صادر کر دیا کہ یہ غیر ملکی عورت دیر بدیر ان کے ٹھکانے پہ پہنچنی چاہیے۔ دراصل یہ بات کہہ کر وہ گلنواز کا عندیہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ مومنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انسان جبلی طور پہ انتہائی خود غرض واقع ہوا ہے، خاص طور پہ عورت، دولت اور شہرت کے معاملہ میں تو وہ اخلاقی، انسانی اور قانونی حدوں کو بھی انتہائی سفاکی سے پار کر جاتا ہے۔ شاہ جی کی زبان اور آنکھوں سے مومنہ کی بات سن اور جان کر وہ کسی کرونڈی سانپ کی مانند کسمساتے ہوئے کہنے لگا، شاہ جی، دراصل مومنہ ہمارے ہاں ابا کے جاننے والے ایک دوست کی وساطت سے آئی ہے۔ وہ دوست پاکستانی ہے مگر جرمنی میں رہائش پذیر ہے۔ مومنہ ایک نو مسلم ہے۔ وہ ابا سے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ سیر و سیاحت بھی۔ اب چونکہ ان ذاتی باتوں کا یہاں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، اس لیے اسے محض ایک ٹورسٹ ہی سمجھا جا رہا ہے۔ شاہ جی جانتا تھا یہ صریحاً جھوٹ بول رہا ہے، پھر اس نے اتمام حجت کے طور پہ کہہ دیا، وہ آپ کے ابا سے دین سیکھنے آئی ہے اور تم اس سے شادی کا چکر چلانا چاہتے ہو۔ کیا یہی دین اسلام ہے؟ دراصل تم یہ عام خود اکیلے ہی چوپنا چاہتے ہو۔ بچے، دریا کی مچھلیاں سب مچھیروں کے لیے ہوتی ہیں، مگر چند ایک مخصوص مچھلیاں صرف اور صرف مگرمچھ کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ آج کے بعد تم بھول جاؤ گے کہ مومنہ نام کی کوئی لڑکی تمہارے گھر رہی تھی اور تم نے اس سے شادی کا کوئی خواب دیکھا تھا۔ شاہ جی نے اپنا خاص گماشتہ بھیج کر مومنہ کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا تھا۔ 18 رکنی یہ گروپ 7 روز کے لیے برفانی پہاڑوں، وادیوں، جھیلوں کی سیاحت پر روانہ ہوا۔ بیس کیمپ وہی پہاڑ کا دامن تھا جدھر ان کا ہوٹل اور پہاڑ کے اندر خفیہ غار تھا۔ اس بیس کیمپ میں چند ہٹ بنے ہوئے اور گودام بھی، جس پہ ایندھن، تیل، جلانے کی لکڑی، گیس سلنڈر، خیمے، سلیپنگ بیگ اور گھوڑوں، خچروں، ٹٹوؤں کے لیے استبل اور قلیوں خلاصیوں کے واسطے جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ پہلے پڑاؤ پہ پہنچ کر گروپ نے ناشتہ کرنا تھا اور ساتھ بریفنگ بھی تھی۔ پہلے روز کا سارا سفر محض چند کوس پیدل واک تھی۔ راستے میں ایک تنگنائے بھی موٹے موٹے گرم لبادوں میں ملبوس، سروں پہ گرم ٹوپیاں، ہاتھوں پہ دستانے، پیدل اور کبھی خچروں ٹٹوؤں پہ سوار، ساتھ ساتھ راہبر اور قلی جو ضرورت کا سفری سامان پیٹھوں پہ لادے سیاحوں کی مصاحبت میں تھے، مگر ان میں گلنواز کو دانستہ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے،
जो लोग उन्हें दूर दूर से देखने आते हैं। मेरे अपने ख्याल में दूर के ढोल सुहाने की तरह पहाड़ दूर से ही अच्छे भी होना चाहिए। पहाड़ों में आवारागर्दी करना दुनिया का बोर तरीन मशगला है। बंदा एक आध दिन पहाड़ों में गुजार ले तो खुद को बंदे से ज्यादा बंदर समझने पे मजबूर हो जाता है। ये कुंडियों और रस्सों की मदद से जान जोखिम में डाले हुए सर फिरे जो अमूदे पहाड़ों पे चढ़ते हैं। बंदा खुदा, फिर ऊपर ही रहो, वहीं से कुछ और ऊपर, ऊपर ही ऊपर, उससे भी ऊपर चले जाओ, नीचे की मत सोचो। आखिर अगर नीचे ही उतरना है तो ऊपर की मत ठानो। ये पागल सयाह जो पहाड़ों पे बड़े शौक से चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, चारपाइयों पे पड़ जाते हैं, फिर कई कई रोज इनकी टांगों की खलियां नरम नहीं होती, बुखार और बेतरह की थकावट इनकी जान जीक में डाले हुए होती है।